بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اور کہتے ہیں وقالوا، اور کہتے ہیں کہ جنت میں لن يدخل الجنة، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں، الا من كان هودا او نصارى، مگر جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ آیات مذکورہ میں یہود نصارہ کا آپس میں اختلافات اور اس اختلافات کے مضر اثرات کا بیان ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہود نصارہ دونوں نے دین کے اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنائی ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو جنت کے مستحق اور دیگر لوگوں کو جہنم کے مستحق سمجھتے ہیں۔ عالمی طاغوتی طاقتیں دین اسلام اور مسلمانان عالم پر انتہا پسندی اور شدت پسندی کا لیبل لگاتے ہیں، لیکن ذرا ان یہودیوں نصرانیوں کے عقائد و نظریات پر نظر تو رکھے اور دیکھ لیجئے کہ انتہا پسندانہ عقائد و نظریات کس کے ہیں۔ اور جب ان بدبختوں نے یہ روش اختیار کی، آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو مشرکین کو بھی کہنے کا موقع مل گیا کہ نصرانیت بھی بنیاد، یہودیت بھی بنیاد، اور مشرکین کہنے لگے کہ حق اور سچ مذہب جو ہے وہ ہماری بت پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہی آرزوئے باندھ لی ہے، یہی ان کے تمنائیں ہے کہ جنت میں یا یہودی داخل ہوگا یا نصرانی داخل ہوگا۔ مطلب ان یہودی و نصرانیوں کے یہ باطل اور جھوٹی خواہشات ہے جس کے کوئی حقیقت نہیں، اور محض آرزوئے ہی آرزوئی ہے۔ شہواتہم الباطلہ، یہ تو ان کے باطل خواہشات ہے، تمنائیں ہے، اور تمنا وہ تمنا جو دل ہی دل میں رہ جائے، جو مر کے بھی نہ پورے اسے ارمان کہتے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لے آؤ اپنی سند، مطلب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پکے ہو، تو اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل، کوئی سند پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اخروی نجات کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک قانون وضع کی ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بھائی کیوں نہیں، جنت میں تو داخل ہوں گے۔ من اسلم، جس نے تابع کیا، وجہہ اپنا منہ یا چہرہ، وہو محسن، اور اس حال میں کہ وہ نیک کام کرنے والا ہو۔ اور یہ ضابطہ دو دفعات پر مشتمل ہے۔ دفعہ نمبر 1 یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، اور دفعہ نمبر 2 یہ ہے کہ ہوا محسن، یعنی اللہ کے احکامات دفعہ نمبر 1، اور دفعہ نمبر 2 رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کروں گے تو جنت میں داخل ہو جاؤں گے۔ اس کو دین کہتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر
عمل کرنا، زندگی بسر کرنا، اللہ کے حکم کی تعمیل، اطاعت، فرمان برداری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا، یہ دین ہے۔ پھر اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کچھ اوامر ہے، انہیں کرنے کے کام ہے، کچھ نواہی ہے، کچھ نہ کرنے کے کام ہے۔ اب جو اوامر ہے اور کرنے کے کام ہے اس کا نہ کرنا گناہ، اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس کا کرنا گناہ، اور گناہوں پر پشیمانی کا نام توبہ ہے۔ من اسلم وجهه للہ، من اخلص دینہ للہ وعمل للہ وهو محسن متبع السنہ۔ اسلم سے مراد اخلاص ہے اور محسن سے مراد اتباع سنت ہے۔ ہاں، وجہ کا ذکر، چہرے کا ذکر تشریفاً ہے، شرافت کی بنیاد پر ہے، کیونکہ تمام اعضاء میں لأنہ اشرف الاعضاء الظاہرہ، ظاہر اعضاء میں سب سے محترم اور معزز جو ہے وہ چہرہ ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جی، فلہ اجرہ عند ربہ، من اسلم وجهه للہ هو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے اللہ کے احکامات، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، فلہ اجرہ، ان کے لیے ثواب ہے، اجر ہے اللہ کے پاس، عند ربہ، اللہ کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگی اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ تینوں جملوں کا مرجع من ہے، من اسلم میں جو من ہے، اور یہ یاد رکھے کہ من معنن جمع ہے اور لفظاً مفرد ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کی ہے، ان پر نہ ماضی، زمانے ماضی پر کوئی افسوس ہوگا اور نہ زمانے مستقبل کا غم ستائے گا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں ہے کسی راہ پر، کیونکہ نصارہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہے، اللہ کو بھی معبود کہتے ہیں، مریم علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور الوہیت مسیح کی بھی قائل ہے، لہذا نصارہ کا دین غلط ہے۔ اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں ہے کسی راہ پر، حق پر، کیونکہ یہود آسمانی کتاب انجیل کو نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہم یتلون الکتاب، دونوں کتابیں بھی پڑھتے ہیں، دونوں کے پاس کتاب بھی ہے، الکتاب میں الف لام جنسی ہے، اور اس سے مراد تورات اور انجیل ہے، یعنی یہودی تورات پڑھتے ہیں، نصرانی انجیل پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون، جو بالکل جاہل ہے، پٹک ہی نہیں کا کڑ، مثل قولہم، انہی کی طرح بات کرتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جن کے پاس اللہ کا کتاب نہیں آیا ہے، جو آسمانی الہامی ہدایات سے پر منور نہیں ہے، جن کے پاس رشد و ہدایت کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس رشد و ہدایت کا کوئی ذریعہ ہے، اور اس سے مراد مشرکین عرب ہے فی قول الجمہور۔ اب اندازہ کر لے کہ یہود نصارہ کے مقدسات کو نہیں مانتے، نہ کتاب اور نہ پیغمبر، اور نصارہ یہود کے مقدسات کو نہیں مانتے، نہ کتاب اور نہ پیغمبر، اور منطق عجیب یہ ہے کہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ اسلام تنگ نظر اور مسلمانوں میں
تنگ نظری پائی جاتی ہے، انصاف تو کرے۔ حالانکہ میں تمام کتابوں کو مانتا ہوں، تمام انبیاء علیہ السلام میرے سر کے تاج ہے، میں تو کہتا امنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اب اس پر یہ ظالم طاغوتی سامراجی قوتوں پر اور اس لبرل پر، اس سیکولر طبقے پر ہمارا یہ سوال ہے کہ ذرا یہ بتائے کہ بحیثیت مسلمان جب میں تمام کتابوں کو مانتا ہوں، تمام انبیاء کو مانتا ہوں، تمام فرشتوں کو مانتا ہوں، تو پھر میں تک نظر کیسے ہوا؟ اور یہود نصارہ کو، نصارہ یہودی، یہود کو ایک دوسرے کو کتابوں کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کے مقدسات کو نہیں مانتے، نہ مسلمانوں کے مقدسات کو مانتے ہیں، اور اس کو تم وسیع النظر کہتے ہو۔ یہ کیسا وسیع النظری اور کیسی تنگ نظری کی تعریف ہے جس کے مصداق تم مسلمانوں کو بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ رب العالمین حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس بات پر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عملی فیصلہ کی قید اسی لیے لگائی کہ نظریاتی، عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے دنیا میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان کا جو آخرت میں فیصلہ ہے وہ عملی فیصلہ ہے۔